الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد از حمد و صلات قرآن مجید فرقان حمید دیاں خطبہ دے اندر جڑیاں دو آیات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے انہاں دے مطابق اج دا موضوع گفتگو دا صدقہ فطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا او بندہ جنہیں زکوٰۃ فطر ادا کیتی۔ جس بندے نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر ادا کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب دے نام نو یاد کیتا، پھر نماز عید پڑھی۔ حضرت سیدنا امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ دے اندر اپنی سند دے نال روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کریمہ دے بارے پوچھا گیا جڑیاں خطبہ دے اندر میں پڑھیاں نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انزلت فی زکوٰۃ الفطر، کہ اے صدقہ فطر دے بارے نازل کیتیاں گیاں نے، یعنی بندہ سب نالوں پہلے صدقہ فطر ادا کرے، پھر اپنے رب دا نام یاد کرے، اس کے بعد نماز عید پڑھے۔ اس کے اندر مفسرین کرام فرماندے نے کہ دیکھو ان آیات دے اندر احکامات دی ترتیب کی ہے، سانو کیڑا کیڑا مسئلہ ان آیات چوں پتہ چلدا ہے، معلوم ہوندا ہے، او دی خبر ہوندی ہے کہ سب نالوں پہلے مسئلہ یہ چوں ویکھو ترتیب دا کہ نماز عید بعد وچ پڑھی جانی ہے، صدقہ فطر پہلے ادا کیتا جانا ہے۔ پہلے صدقہ فطر ادا کرو، پھر رب دا نام یاد کرن تو کی مراد ہے کہ نماز عید الفطر پڑھن تو پہلے جس ویلے انسان اپنے گھر تو مسجد کی طرف نماز عید واسطے آئے گا، وہ عام دنیاوی گفتگو کردہ نہ آئے بلکہ تکبیرات پڑھدا آوے۔ تکبیرات کیڑیاں نے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ دا نام یاد کردہ آوے۔ اور نماز عید الفطر دی طرف آمن والا شخص ان کلمات نو نماز عید الفطر یعنی جڑی اسی چھوٹی عید بھی جس نو کہنے ہاں انہاں نو پڑھ دیاں تے آمنا سو، لیکن آہستہ آواز نال، وڈی عید وچ ہوندا ہے اچھی آواز نال پڑھدا آوے۔ بہرحال جس وقت نے اللہ دا نام یاد کر لیا، رستے چ آ رہا سی
اس کے بعد آ کے پھر اپنی نماز عید ادا کرے۔ ہن اس دے حوالے نال کہ صدقہ فطر لازم کیوں کیتا گیا ادا کرنا اور کہڑے کہڑے بندے تے ادا کرنا لازم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے ایک کم لازم کیتا، وہ کم کیے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تعدى قبل خروج الناس الى الصلاة او کما قال علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ فطر لازم کی تھی۔ کتنی مقدار وچ؟ اگر کوئی کھجور دے نال دینا چاہے تو وہ 4 کلو گرام اور تقریباً 100 گرام اوپر، جنہوں بس اسی عام لفظیں 4 کلو کہہ دینے ہیں، لیکن 100 گرام اوپر بھی جانا ہے تاں جا کے سا دی مقدار پوری ہوندی ہے۔ یا کوئی جو دے نال دینا چاہے تو وہ بھی 4 کلو گرام تے اوپر 100 گرام الگ 2 چھٹاکیاں جنہوں اسا بولنے عام اپنی زبان وچ، اتنی مقدار دی یا تو جنس دینی ہے یا اس دی قیمت دینی ہے۔ اور لازم کس کس تے؟ غلام تے بھی، آزاد تے بھی، مرد تے بھی، عورت تے بھی، چھوٹے تے وڈے تے مسلماناں وچوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیتا ہے صدقہ فطر دے بارے کہ اس نو ادا کیتا جائے گا عید دی نماز پڑھن تو پہلے لوگ جس ویلے عیدگاہ دی طرف جاندے نے اس تو پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے تے صدقہ فطر اس واسطے لازم کیتا گیا ہے طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ بندے کو روزے دے دوران کوئی انجانے دے اندر کوئی کلام اچھا نہیں نکلدا زبان تو، کوئی فحش کلام نکل جاندہ ہے، کوئی بےہودگی والی گل نکل جاندی ہے، صدقہ فطر دی برکت نال اللہ کریم روزے دار دی اس غلطی نو معاف کر کے اس نو پاک اور صاف کر دے گا۔ اور دوسرا مقصد حدیث پاک دے اندر صدقہ فطر نو لازم کرن دا اے ارشاد فرمایا گیا وَطُومَةً لِلْمَسَاکِین، کہ تاکہ مسکین لوکاں دی مدد ہو جائے، او اس صدقہ فطر نو لے کے اپنے کھانے وغیرہ دا دیگر ضروریات دا انتظام و انصرام کر سکن۔ یہ بھی صدقہ فطر نو لازم کرن دا ایک مقصد سی۔ اور صدقہ فطر احادیث طیبات دی روشنی وچ 4 چیزاں نو انہاں چ کسے ایک دے ذریعے وہ جنس دے دو یا دی قیمت دے دو تہاڈا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ گندم دینی ہے تو وہ 2 کلو تے 1 چھٹاکی اس دی مقدار ادا کیتی جائے گی۔ اگر کسی نے جو دینے نے وہ 4 کلو تے 2 چھٹاکیاں، اگر کسی نے سونگی دینی ہے، کشمش دینی ہے، وہ بھی 4 کلو تے 2 چھٹاکیاں، یا پھر کھجور وہ بھی 4 کلو تے 2 چھٹاکیاں۔ اس دی مقدار وزن یا تو وہ چیز دے دیتی جائے یا اس دی قیمت دے دیتی جائے تو بندے دا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ان صدقہ فطر دینا کس دے اوپر لازم ہے؟ جیڑا بندہ عید دی نماز والے دن صبح صادق دے طلوع ہونے دے وقت حاجت اصلیہ تو علاوہ 52.5 تولے چاندی دی قیمت یا چاندی یا پھر 7.5 تولے سونا یا اس دی قیمت اس دے برابر بندہ مالک ہوئے نصاب دا تو اس دے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ حاجت اصلیہ تو کی مراد ہے؟
ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ। ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਔਰ ਬੀਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ 'ਤੇ ਔਰ ਬੀਵੀ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਔਰਤ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ, ਅਲਬਤہ ਨਾਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਦਾ ਅਗਰ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਖੁਦ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਜੌ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਨੇ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ $10 ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ $10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾਬਾਲਿਗ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 320 ਰੁਪਏ ਵੇ, ਜੌਂ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 800 ਰੁਪਏ ਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਖਜੂਰ ਦਾ 2800 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 10,400 ਰੁਪਏ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੌਂਗੀ ਦਾ 6,400। ਇਹ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 320 ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਲਿਗ ਔਲਾਦ ਔਰ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣਗੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੌਜ਼ੂ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? 12ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਫਜਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਫਸੀਲਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਰਫ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, روزہ دا فدیہ دیتا جائے گا، اسی طرح عشر اور فطرانہ وہ کتھے کتھے دیتا جائے گا، اس دی تفصیل اتھے ذکر ہو گئی ہے۔ لیکن میں دوبارہ یاد دہانی واسطے خصوصی طور تے جڑے اس پنڈ دے رہنے والے لوگ نے وہ اپنا لیندے والا درس جامعہ سیفیہ تعلیم القرآن اس دے اندر تواڈے دوست احباب دے تعاون دے نال ہی نظام بہتری دی طرف چلدا ہے۔ مالی تعاون اس دے نال ہر صورت وچ کیتا کرو، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عشر اور فطرانہ۔ کم از کم فطرانہ دین لگیا اپنے اس جامعہ نو یاد رکھیا کرو جس وقت تسی تعاون کرو گے رب دی رضا واسطے۔ ایک تے دین دی مدد دے وچ تسی اپنا حصہ شامل کیتا ہے کہ حکم ہی ہے مسلمان نو کہ دین نو سربلند کرن واسطے اس دی مدد کرو۔ اور موجودہ دور وچ دین دا کم سوائے پیسے تو کدھرے بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا سی کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین دا کم بھی درم و دینار تو بغیر نہیں ہوئے گا، یعنی روپے پیسے تو بغیر نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اس کام نو مزید اگے لے کے جان واسطے دوست احباب تعاون بھی کریا جے۔ اللہ کریم سارے دا تعاون قبول بھی فرمائے اور خلوص نیت بھی سب نو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ سب کا فکر دیا قسمہ سارے کچھ بیان فرمایا۔ اس حوالے سے گزارش ہے کہ عام بندے یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کا فطرانہ برابر ہے۔ فطرانہ سارے کا برابر نہیں ہوتا۔ جس طرح انہوں نے 3-4 قسم بیان کی ہیں، جڑا گندم نال ادا کرنا چاہتا ہے وہ ایسا ہے، جڑا کشمش نال ادا کرنا چاہتا ہے وہ ایسا ہے، یعنی یہ ساریاں قسم بیان کی گئی۔ اس وجہ کی ہے کہ ہر بندے کی مالی حیثیت برابر نہیں ہے۔ جے اللہ کا دیا ہے مال وہ برابر آمن لگیا نہیں ہے تو خرچ کرن لگیا انہوں برابر نہیں کرنا چاہیے، انہوں اس فرق نہ کرنا چاہیے۔ ایک بندہ عام لیول کا آدمی ہے، گزارا کر رہا ہے، وہ گندم کے حساب سے دے دے، گندم کے حساب کی 320 روپے بنتے، لیکن اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپئے دیتے ہیں تو غریباں سے خرچ کرنے لگیا، جڑا وہ عام آدمی دے رہا ہے 320، جڑا کروڑ پتی آدمی بھی 320 دے رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح ہے کہ جس طرح اللہ نے نوازے ہے اس طرح غریباں بھی نوازے، غریبوں سے خرچ کرے اور غریباں کی مدد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ مال میں برکت کرے۔ لہذا بات کرنے کا صرف مقصد ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندیاں نو دین لگیاں فرق دینا دیتا ہے، اس طرح بندیاں نو بھی خرچ کرنے لگیاں اپنے فرق کا حساب رکھنا چاہیے۔ اور جتنا مال جائے گا یہ اللہ کی راہ بھی جا رہا ہے، غریباں مسکیناں وال جا رہا ہے۔ مثال طور پہ بندے نے فدیہ ادا کرنا ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکیا بیماری کی وجہ سے، دوبارہ وہ تندرست ہونے کی امید بھی نہیں ہے، اور اس نے فدیہ ادا کرنا ہے تو فدیہ اس نے کنوں دینا ہے؟ فدیہ نے غریباں مسکیناں نو دینا ہے، تو غریباں مسکیناں نو دے گا تو پہنچ جائے گا اللہ کو۔
فرض اللہ نے کیتا سی روزہ کہ تو روزہ رکھنا ہے، تو مسلمان ہے، مومن ہے، تے روزہ فرض ہے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نال نہیں رکھ سکتا، انہیں فدیہ دینا ہے، تے او دا فدیہ جانا ہے مسکیناں والے، مسکیناں کول گیا تے اللہ کول پہنچے، پتہ ہے لگا کہ مسکین کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے بڑے مقرب لوگ نے۔ حدیث مبارکہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا سا تو انہوں کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار سا تو انہوں پانی نہیں پلایا، میں پیاسا سا تو انہوں پانی نہیں پلایا، میں بیمار سا تو میرا پتہ نہیں لیا۔ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو کدوں بھوکا پیاسا ہویا، تو کدوں بیمار ہویا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا سی، اگر اس کو کھلاندا میرے کو اجر بنتا، میرا فلاں بندہ پیاسا سی کہ اس کو پلاندا میرے کو اجر پاندا، اور میرا فلاں بندہ بیمار سی اگر اس کا پتہ لینا تو میں وہ کول پاندا۔ لہذا بات کرنے کا مقصد یہ کہ بندے نو کوشش کرنی چاہیے جہاں غریباں کا زیادہ بھلا ہوئے، مسکیناں کا زیادہ بھلا ہوئے، اس حساب سے انہوں خرچ کرنا چاہیے اور فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ باقی عام حالات کے اندر جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ضروریات اصلیہ تو علاوہ اگر وہ کوئی مال بچے ہے اور نصاب کے مطابق وہ 52.5 تھوڑے چاندی اس کے نصاب کے برابر وہ کوئی مال جمع ہے۔ ضروریات اصلیہ کی ہوئی نے وہ کے دس دیتا ہے، میں تھوڑی جی وضاحت کر لگا۔ جی ساری فریج ہے نا وہ ضروریات اصلیہ میں شامل نہیں، جی واشنگ مشین ہے وہ ضروریات اصلیہ میں شامل نہیں۔ اسی طریقے کے نال ضروریات اصلیہ اور جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، بندے کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ ٹی وی سارے گھر لگے ہے اور وہ لگے ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں لگے تب بھی ٹھیک ہے، اس کے بغیر سارا گزارا چل سکتا ہے۔ ایسا چیزاں کی جب قیمت اکاؤنٹ کرا دے تو 52 تھوڑے چاندی کے برابر ہو جائے جی، تو بندہ مالک نصاب ہوئے گا، جڑا بندہ مالک نصاب ہوئے گا انہیں اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرانہ ادا کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ نے حیثیت کو زیادہ دیتی ہے زیادہ خرچ کرے، تھوڑی دیتی ہے تھوڑا خرچ کرے، یہ وہ جو رب کا معاملہ ہے، جتنا اپنے رب کے نام اپنا اخلاص دکھائے گا، محبت دکھائے گا، وہ مطابق اللہ کا کرم ہوئے گا، اجر ہوئے گا۔ باقی سارے نارمل حالات کے اندر جو مسئلہ چلتا ہے گی کہ بندہ سارے گھر کی طرف ادا کر دیتا ہے، اگر وہ 10 آدمی نے 10 کی طرف ادا کر دیتا ہے تو یہ واسطے زیادہ اچھا ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ نفع بخش ہے۔ اور مثال طور سے 10 آدمی نے اور 320 کے حساب کے کتنا کو پیسہ بڑھنا بڑی گل 3500 روپئے بڑھ جاتا ہے، تو 10 بندے کی طرف اگر 3500 روپیہ خرچ کر کے اللہ کی رضا واسطے غریباں مسکینوں کو دے دیتے ہیں، غریباں مسکینوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اور ایک غریب کو بھی دیتا جا سکتا ہے اور تقسیم کر کے بھی دیتا جا سکتا ہے، جس طرح بندے واسطے آسانی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت اسمائک، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ یا الہ العالمین گناہگاروں سے اثر کی ٹوٹی پھوٹی آدھی قبول و مقبول فرما، جو سنیا سنایا جو جنت کی توفیق عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، اپنے راج خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، دلان وسیع فرما، کنجوسی بخل تو محفوظ فرما، سخاوت نعمت مالامال فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ حسبنا الله ونعم الوكيل۔
صلی اللہ تعالی